حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو یتیم بچے تھے۔ حضرت خضر موسیٰ جا رہے تھے، بستی کے قریب آئے، ان کو بھوک لگی، بولے کھانا کھلاؤ۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا بھئیہ ہم تمہیں مہمان نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے مت بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، حضرت خضر آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو ایک دیوار دیکھی، حضرت خضر نے سیدھا کر دیا دیوار کو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تب حضرت خضر نے جواب دیا تھا، اس جواب کو حکایتاً قرآن نے یوں بیان کیا، کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن نے کیا بیان کیا کہ سنو یہ دیوار حضرت موسیٰ سے حضرت خضر بولے چند طرح کے اعراب ہیں، میں نے دو طرح کے اعراب آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے سنو یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، جلدی بولو کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی۔ ان کا باپ چلا گیا تبھی یتیم بنے گا۔ کہا کہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ مل جاتا، بستی کے لوگ لے کے چلے جاتے، یہ بیچارے غریب کے غریب ہی رہتے، اس لیے رب کے حکم سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اچھا کیوں کیا؟ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ متقی اور پرہیزگار تھا۔ کب پرہیزگار تھا؟ اگر تفسیر نصفی کی طرف جائے تو 40 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک گزرا تھا، 40 پشتوں کے بعد دادا کا تقوی کام آ گیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف کو لے، ابن عباس کی تفسیر کے مطابق 14 پشتوں پہلے، ہم نے کہا 14 کہو کہ 40 کہو، بہرحال ایک پشت پہلے بھی ہو تب بھی کمال ہے، اور یہاں تو 14 اور 40 کی بات چل رہی ہے۔ اب اگر یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ کا ماننے والا خود کو اسرائیل یا اسرائیلی کہتا ہے، یہودی کہتا ہے، اب کوئی یہودی قرآن کے 16ویں پارے کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد کہے اے مسلمان ادھر آ، اے مسلمان ادھر آ، مسلمان آ گیا، بولے بتا، کہنے لگا تیرے نبی سے ہمارا نبی افضل۔ اب یہ کہتا ہے ہم نے تو یہ پڑھا تھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا دیکھو تمہارے قرآن میں 16ویں پارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ ان کی دیوار کو سیدھا اس لیے کیا گیا کہ ان کا دادا نیک تھا اور 40 پشتوں پہلے وہ نیک تھا، تفسیر میں تم نے پڑھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا اب بتاؤ تمہارے نبی کی امت میں کوئی ایسا امتی گزرا جس کے لیے دیوار کو سیدھا کیا گیا ہو؟ اس اعتبار سے ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل، اس لیے کہ ان کی امت میں دیوار کو سیدھا کیا گیا، بات کو ریفیوز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں آ گیا ہے۔ اب یہ چکر میں پڑ گیا، جواب کیا دوں؟ میں نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کی مطلع القمرین پڑھ کیوں نہیں لیتا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے حدیث کو لکھا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا الا فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ تبارک و تعالی وذریتہا علی النار۔ میں نے کہا ادھر دیکھ، یہاں صرف دادا کا تقوی اتنا کام آیا کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر کے خزانہ بچا لیا گیا ہے، ہلاکت سے بچایا گیا، اور سرکار فرماتے ہیں فاطمہ نے تقوی اختیار کیا، تقوی فاطمہ کا ہے، پرہیزگاری فاطمہ کی ہے، لکوکاری فاطمہ کی ہے۔ کہا فاطمہ کے تقوی کا کمال یہ ہوگا اللہ فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ وہاں تقوی دادا کا بچا رہا ہے تو دیوار اور خزانہ بچا رہا ہے، یہاں فاطمہ کا تقوی گھرانہ بچا رہا ہے۔ اچھا جو دنوں رات اہل بیت کا نام لے کر ہمیں کوستے رہتے ہیں کہ یہ بریلوی اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، تعریف کے طور پہ نہیں، آپ نے اس ٹولے سے کبھی اس طرح کی فضیلت سنی ہے سیدہ کائنات؟ کر بھی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ عقل ان کی کھوکھلی ہو چکی ہے۔ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، سن لو تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، میں بھی انہی کے در کی بھیک کھا رہا ہوں۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے شان بیان کی تو کہنے لگے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سر پٹک پٹک کے چلے جاؤ،
مگر اعلیٰ حضرت جیسی معنی خیز شاعری کبھی نہیں کر پائے. اور پھر ہم سے کہتے ہو ہم شان بیان نہیں کرتے. ارے ہمیں اگر کرنے کا مسئلہ ہے تو ہم مطالعہ کریں یا نہ کریں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے صرف اشعار ہی پڑھ دے تب بھی ہمارا خراج قبول ہوگا، اس لیے کہ ہم یہ اشعار اس کے پڑھ رہے ہیں جس کو نجم اشرف کے اندر بھی قبول کر لیا گیا ہے، کربلا کے آقا نے بھی قبول کر لیا ہے، اور مدینے والے سرکار نے بھی قبول کر لیا ہے، اور ان کو ہی نہیں ان کی نسل کو بھی قبول کیا. اسی لیے تو ایسا شعر میرے پیر کے ذہن میں آیا اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے. اچھا سب نے سنا ہوگا جب میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نجران کا قافلہ آیا تھا، سنتے ہر سال عیسائیوں کا، اور قرآن کی آیت بھی اتری تھی، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کی آیت اتری تھی. سرکار گئے تھے نا مباہلے کے لیے، حضور علیہ السلام مباہلے کے لیے جا رہے ہیں، سب کو پتا ہے جا رہے ہیں. شیخ مومن شبلنجی نے اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار کے اندر جو کیفیت بیان کی ہے نا، اس کیفیت سے میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ آؤ علی آؤ. حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین کو. میری طرف دیکھنا، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکلی طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سرکار علیہ السلام نے جب حضرت علی کو لیا اور حضرت فاطمہ کو لیا، سرکار علیہ السلام نے اس طریقے سے لیا کہ میرے نبی آگے، حضرت فاطمہ بیچ میں، حضرت علی پیچھے، حضرت امام حسن کا پکڑا ہاتھ، امام حسین کو اٹھایا گود میں. کیا خوبصورت منظر ہے. اب اس منظر میں کھو جائیے گا اور دل سے ذرا بولیے گا، پیچھے کون ہے؟ حضرت فاطمہ، اس کے پیچھے مولا کائنات سرکار آگے ہے، بیچ میں فاطمہ ہے. میں نے کہا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میرے نبی نے اپنے چلنے کے انداز سے بتا دیا، بیٹیوں کو بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ رکھا کرو. تمہارا نبی آگے ہے، علی پیچھے ہے، بیچ میں حضرت فاطمہ ہے، تاکہ پردہ بیٹی کا برقرار رہے. سرکار نے اپنے عمل سے بتا دیا. اب دوسرا طریقہ سنو. ایک طرف حضرت امام حسن ہے اور ادھر ہے امام حسین، گود میں اٹھایا ہے. اب مثال کے طور پر بچے کو گود میں لیں گے تو بتاؤ فرنٹ پہ سینہ آئے گا کہ بچہ آئے گا؟ سب جانتے ہیں بچہ آئے گا، اس لیے کہ بچہ سینے کو چھپا رہا ہے. بچہ فرنٹ پر آ گیا، سینہ اس کے پیچھے آ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین کو گود میں لیا. امام حسن بھی ابھی چھوٹے ہیں، انگلی پکڑ کے سرکار لے کر کے جا رہے ہیں. آخر سرکار دعوت میں تو جا نہیں رہے تھے، مباہلے میں دشمنوں کے مقابل جا رہے تھے. سرکار نے حسین کو فرنٹ پر اٹھا کر کہا، بچپن ہی سے سرکار تربیت دے رہے تھے، بیٹا دیکھ لے آج تیرا نانا دشمنوں کے مقابل کھڑا ہے، کل کربلا میں تو کھڑا ہوگا، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے نانا نے گود میں اٹھایا ہے. جو آج تجھے اٹھا رہا ہے کربلا میں بھی اٹھا. اور اٹھایا کہ نہیں اٹھایا کربلا میں؟ سرکار گئے کربلا میں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا نا تو میرے نبی نے فرمایا لم ازل التقطہ منذ الیوم، آج پورا دن ہو گیا ہے میں اس شیشی میں کربلا کے اندر خون جمع کر رہا ہوں. تبھی تو استاد زمن نے کہا باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا. اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، کربلا میں نبی کی آل جو شہید ہوئی ان کے لیے استاد زمن خراج پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا تمہاری قسمت ہے کہ تمہارے انتقال کے وقت تمہاری نظروں کے سامنے کوئی دنیا دار نہیں، مدینے کا تاجدار آ گیا ہے. ایک کتاب ہے سر الشہادتین. سر کا معنی راز،
सुलह की जुमला शराइत मानने में था ये सिर। मैंने उसी शेर में कहा है। तो उसका पहला क्या रहा है, सरकार ने जो सुलह हुदैबिया के मौके पर सारी शर्तें मानी थी ना, गौर फरमाइएगा, राज, सिर का माना राज। आला हजरत कहते हैं कि अहले बैत की शान में और करबला के ताल्लुक से दो मोतबर किताबें हैं। उनमें एक मेरे भाई हसन मियाँ मरहूम की किताब आईने क़यामत और एक है सिर्रुल शहादतैन जो शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी की है। इसको पढ़ना चाहिए, अच्छी मोतबर किताब है। इसी किताब के अंदर जो उन्होंने पूरा तस्करा किया है वो कहा है सिर का माना राज, शहादतैन का माना दो शहादतें, तो दो शहादतों का राज। पूछा बोलो क्या? अब मैं तुम्हें समझाए देता हूं, दो शहादतों का राज राज नहीं रहेगा, खुल जाएगा, इफ्शा हो जाएगा, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तवज्जो फरमाना, मेरे नबी ने जब मुबाहले की दावत दी, सरकार जब गए ना मैदान में तो कैसे लिया हुजूर आगे, फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बीच में, हजरत अली पीछे, इधर हजरत इमाम हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन को आपने हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे बताओ, इमाम हसन की शहादत खुली थी कि छुपी थी? छुपी हुई शहादत है कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार, खुली हुई शहादत नहीं, छुपी हुई शहादत है। और करबला में जो शहादत हुई है वो छुपी है कि जहनों में छपी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मेरे नबी ने हाथ लिया इमाम हसन का, आप जानते हैं कारी साहब, आप गए जलसे से। अब क्या किया, जलसे से गए, मोहसिन भाई ने नजराना अच्छा दे दिया, लिफाफा रखा जेब में। घर पहुंचे, बेटा कहने लगा अब्बा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। कहा बेटा मैं जेब में थोड़ी रख के लाया हो, अब्बा चलो दुकान पे चलते हैं। कारी साहब ने हाथ पकड़ा। बच्चों की आदत होती है जब चलते हैं तो कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं। अगर कोई चीज पीछे नजर आ गई, कारी साहब हाथ पकड़ के आगे चले गए तो वो बच्चा आगे के बजाय पीछे मुड़ जाता है और वो पीछे की तरफ छुप जाता है। तो जो बच्चा हाथ पकड़ के चल रहा है वो कभी दिखता है कभी छुपता है, कभी दिखता है कभी छुपता है। लेकिन जो बच्चा आपने गोद में उठा लिया वो पीठ के पीछे नहीं जाता, वो हमेशा फ्रंट पर रहता है। मेरे नबी ने हुसैन को गोद में उठाया है, हसन का हाथ पकड़ा है और जमाने वालों को बताया है, देख लो मुस्तफा जा रहा है, जिसको उठा लिया है इसकी शहादत खुली हुई है और जिसको पकड़ लिया है उसकी शहादत छुपी हुई